السلام علیکم۔ عین وقت موت کی رسمیں، رونا نمبر 1، رونا پیٹنا، گریبان پھاڑنا۔ عام طور پر ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ میت کی جان کنی نزا کے وقت بجائے اس کے کلمہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، میت کی سہولت نزا اور خاتمہ بالخیر کی دعا کریں۔ عورتیں رونا پیٹنا پھیلاتی ہیں۔ مریض کو اگر کچھ ہوش ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے، جس میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، پھر اس غریب کو نجات کی تکلیف ہی کیا کم ہے، مزید یہ تکلیف دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، بلند آواز سے رونا چلانا، ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا سب حرام اور گناہ ہے۔ صرف آنسوؤں سے رونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بیوی بچوں کو سامنے کرنا ایک نامعقول حرکت یہ کی جاتی ہے کہ بعض عورتیں مرنے والوں کی بیوی کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں، یا بیوی خود ہی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر مریض سے پوچھتے ہیں اس کو یا مجھ کو کس پہ چھوڑے جا رہے ہو، اور اس غریب کو جواب دینے پر مجبور کرتی ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اس کا یہ وقت خالق کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، مگر یہ نالائق اس کو اب بھی مخلوق کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس غریب پر سراسر زیادتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر خود بھی بلا ضرور سنائیے مسل وصیت وغیرہ اس عالم کی طرف متوجہ ہو تو اس کی وجہ حق تعالیٰ کی طرف پھیر دی جائے۔ بعض اوقات مریض کے بچوں کو اس کے سامنے لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ان کا کون ہوگا، انہیں پیار کر لو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کے ہاتھ رکھ دو، جس سے وہ غریب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آخری وقت میں مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کا نقصان الگ ہوتا ہے۔ دوسری طرف بچے کس قدر شکستہ دل ہوتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں۔ یہ وقت تو ایسا ہے کہ اگر وہ خود بھی بچوں کو یاد کرتا تو اس کو حق تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اگر بہت ہی یاد کرے تو سرسری طور پر سامنے کر دیں تاکہ اس کا دل ان میں نہ اٹکا رہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی یاد نہ کرے تو ہرگز کو یاد نہ دلاؤ۔ اس طرح بعض مرد بھی جو زنانہ مزاج رکھتے ہیں وہ بھی یہی مذکورہ بالا ناشائستہ حرکات کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جان کنی نزا کے وقت میت کے پاس دیندار سمجھدار لوگ بیٹھ ہوں۔ گھر کی عورتیں اتفاق سے ایسی سمجھدار دیندار ہوں تو ان کے رہنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جو لوگ بھی رہیں ان تمام امور کی احتیاط رکھیں۔ بعض لوگ مریض کے پاس اس بنا پر نہیں بیٹھتے کہ انہیں بیماری لگ جانے کا خوف رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اگر کہیں لگ گئی ہو تو وہ بھی خالق کی حکمت معیشت سے ہے، بغیر ان کی معیشت کے کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے اکثر جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ایسا کرنا بڑی سنگدلی کی بات ہے۔ ہرگز وہم نہ کریں، مریض کو تنہا نہ چھوڑیں، اس کے دل شکنی نہ کریں۔ کلمے کی تلقین میں حد سے تجاوز کرنا یعنی حد سے زیادہ پیچھے پڑ جانا یا بڑھ جانا۔ بعض لوگ رونے مرنے والوں کو کلمہ پڑھوانے میں اس قدر سختی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ذرا غافل ہوا، خاموش ہوا، فوراً توبہ استغفار کلمے کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر جہالت ہے، خدا بچائے۔ بعض لوگ اس سے بڑھ کر یہ زیادتی کرتے ہیں کہ مرنے والے سے آخر تک باتیں کرانا چاہتے ہیں۔ ذرا اسے ہوش آیا اس کو پکارتے ہیں، میاں فلانے ذرا دیکھو، آنکھ تو کھولو، مجھ کو تو دیکھو، میں کون ہوں، تم کیسے ہو، کچھ کہو گے، کس بات کو دل چاہتا ہے۔ اس طرح کے خرافات اور لغویات میں اس کو تنگ کرتے ہیں جو کسی طرح درست نہیں۔ البتہ شرعاً کسی بات کو دریافت کرنا ہو تو مذائقہ نہیں، بلکہ ضروری ہے، بشرط یہ کہ مریض کو بتلانے میں ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو۔ نظام نامحرم مرد کو دیکھنا ایک بے احتیاطی سے یہ ہوتی ہے کہ نزاع کی حالت میں نامحرم عورتیں بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور اس وقت پردہ کو ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا اور سمجھتا ہے تب تو اس کے سامنے آنا دیکھنا جائز نہیں۔ اگر اتنا ہوش نہیں تو مریض نے نہیں دیکھا مگر عورتوں نے بلا ضرورت نامحرم کو دیکھا، اور حدیث شریف میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اس طرح بعض مرد بھی ایسی حالت میں نامحرم عورتوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، سو ان کے لیے بھی ایسا کرنا ناجائز ہے۔ دیکھتے ہیں سو ان کے لیے بھی ایسا کرنا ناجائز ہے۔ موت کے وقت مہر معاف کرانا ایک کوتاہی جو بہت ہی عام ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دے، وہ معاف کر دیتی ہے، اور خاوند اس معافی کو کافی سمجھ کر اپنے آپ کو مہر دینے سے ثبوت ہو سمجھتا ہے، اور کوئی وارث مانگے بھی تو نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، اول تو اس وقت اس طرح معاف کرنا بڑی سنگ دلی کی بات ہے۔ دوسرے، اگر وہ پوری طرح ہوش میں ہو
اور خوش دلی سے معاف بھی کر دے تو مہر معاف نہ ہوگا۔ ایک کوتاہی بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے جس کا انتقال ہونے لگے اگر اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کی بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کر دے، حالانکہ بیوی کے اس پر بالکل راضی نہیں ہوتی، مگر لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر شرما شرمی میں معاف کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں، یہ ظلم ہے۔ موت کے بعد کی رسمیں، بہت سی عورتیں جگہ رونے پیٹنے میں عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور پردے کا مطلب خیال نہیں رکھتی۔ بعض جگہ عورتیں فرط خم سے اپنے نامحرم عزیزوں مثلا دیور، چچا، تایا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سے لپٹ کر ہوتی ہیں۔ یہ بھی حرام ہے کیونکہ رنج و غم میں شریعت کے کام کو ختم نہیں ہو جاتے۔ بعض لوگ اوپر کی عورتیں دیدہ دانستہ ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے رونا آئے۔ بعض عورتیں بن کر تکلف روتی ہیں، یہ سب غلط و منع ہے۔ میت کے کفن سے بچا کر امام کا مسلح بنانا، ایک عام رسم یہ بھی ہے کہ میت کے کفن سے کوئی گز بھر کپڑا بچا لیتے ہیں اور بازار اور زائد خرید لیتے ہیں جو نماز جنازے کے لیے بعد امام کا حق سمجھا جاتا ہے۔ بعض جگہ اوپر کی چادر بھی امام کو دی جاتی ہے، سو یہ مسلح چادر بنانا ہی غلط ہے۔ کفن کے مصارف سے کا کچھ تعلق نہیں، امام کا ان میں سے کوئی حق نہیں، اور مشترکہ ترکے سے اس کا صدقہ میں دینا بھی جائز نہیں۔ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ قیامت میت کی تجہیز اور تکفین سے پہلے گٹھلیوں پر 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی تکمیل کے واسطے دوسروں کو بلاوے دیے جاتے ہیں اور انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے، اور جو شخص نہ آئے یا نہ آ سکے تعزیت اور جنازے میں بھی ندامت کے باعث شرکت نہیں کرتا۔ اس میں بھی متعدد خرابیاں ہیں، تجہیز و تکفین میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اس لیے یہ رسم بھی واجب الترک ہے۔ نماز جنازے سے پہلے اور بعد اجتماعی دعا کرنا، یہ بھی ایک رسم لوگوں کو رائج کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، میت کے لیے جو شریعت نے دعا مقرر فرمائی ہے۔ اس میں اجتماعی طور پر جو دعا پڑھائی جاتی ہے وہ میت اور تمام مسلمانوں کے لیے اتنی جامع مفید دعا ہے کہ آپ عمر بھر سوچ بچار سے بھی ایسی بہتری دعا نہیں کر سکتے۔ نماز جنازہ سے پہلے یا بعد اجتماعی دعا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ناجائز اور بدعت ہے۔ اشکال: اگر کسی کو شبہ ہو کہ جو دعا تم زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت جائز ہے تو اس موقع میں دعا مکروہ ہونے کی کیا وجہ؟ تو جواب یہ کہ فقہاء کرام نے انفرادی طور پر دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، فرداً دعا مانگنے کا ثبوت احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرداً ایصال ثواب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ بشرطی کے شریعت کے خلاف نہ ہو۔ رحمت عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان میت کے اجتماع کے ساتھ دعا کا طریقہ صرف وہ مقرر فرمایا جسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ جمع ہو کر دعا کرنے کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے اندر ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد جن مواقع میں دعا کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اور فقہاء کرام اسی اجتماع کو مکروہ اور بدعت فرماتے ہیں۔ فتاوی بیضازیہ میں اس کی ممانعت صحیح طور پر اور صلاح کے طور پر موجود ہے، واضح طور پر موجود ہے۔ بعض جگہ خاص اہتمام سے تیسرے روز میت کے مزار پر سب لوگ حاضر رہتے ہیں، جس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میت کے گھر فاتح پر، پھر محلے مسجد کے فاتح پر، پھر قبرستان جا کے مردے کی قبر ایک فاتح، پھر وہاں سے 40 قدم پر فاتح، پھر مردہ کے گھر جا کے دوبارہ ایک فاتح۔ یہ تمام رسمیں پابندیاں محض بدعت اور واجب الترک ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، بالخصوص 40واں کرانے میں 3 ماہی 6 ماہی کرنے کا عام رواج ہے، ان کو کرنا ضروری سمجھاتا ہے، اور جو نہ کرے اس کو طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب بدعت ناجائز ہیں۔ شعبان کی 14ویں تاریخ کو عید منانا، بعض لوگ شعبان کو 14ویں رات کو مردہ کی عید مناتے ہیں، قسم کے کھانے، حلوے، مشروبات، فروٹ وغیرہ تیار کر کے یہ سارے ثواب کی غرض سے کسی غریب کو دیتے ہیں۔ یہ سارے ثواب تو پسندیدہ ہے اور ثواب کا کام ہے جس کے شرع نے دن، تاریخ اور کھانوں کی کوئی پابندی نہیں رکھی، لہٰذا لوگوں کو اپنی طرف سے یہ پابندیاں بڑھانا بدعت ہے، اور مردے کی عید منانا خلاف اصل اور ناجائز ہے۔ جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت بال آواز میں بلند آواز سے کلمہ شہادت کرتے ہوئے اور کوئی اور ذکر کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس موقع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ بعض لوگ میت کو قبر میں
کت لٹا دیتے ہیں اور صرف میت کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، باقی سارے جسم کو کروٹ نہیں دیتے، یہ بھی فقہ کی تصریحات کے خلاف ہے، بلکہ تمام بدن کو اچھی طرح کروٹ دے کے کلیئر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ میت کو قبر میں رکھ کر اس کا منہ کھول کر قبر کو دکھلانا ضرور سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ امانت کے طور پر دفن کرنا یہ بھی شرم بے اصل ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ برسی منانا دور حاضر کی ایک رسم یہ ہے، جس روز کسی کا خصوصی صاحب وجاہت یا صاحب کمال کا انتقال ہو جائے، ہر سال اس تاریخ کو استعمال کیا جائے، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے اہتمام اور سے اس کو منایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین، عامہ مسلمین، سلف صالحین کسی سے اس کا ثبوت نہیں، اس لیے اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ عرس منانا، قبر پر چادریں چڑھانا، منت ماننا، شب جمعہ، شب برات، دوسری قوموں پر دوسرے موقعوں پر ہزاروں مزاروں اور قبروں پر قسم قسم کے کھانے، میوے جات، مٹھائیاں صاحب مزار کو خوش کرنے گھر سے چڑھائی جاتی ہیں یا منت پر ہونے پر رکھی جاتی ہیں، پھر قبر سے اٹھا کر مجاورین اور حاضرین پر تقسیم کر دی جاتی ہیں، جس کو صاحب فراز صاحب مزار کا تبرک سمجھاتا ہے۔ یہ چڑھانا حرام ہے، اس کو حلال اور تبرک سمجھنا کفر کا اندیشہ ہے۔ خدا کی پناہ اللہ ہمارے ان تمام رسومات کو ہم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان ظلمت کی سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ باقی آئندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔